امام رضا نے پڑھ لکھے دوست تشریف فرما ایران میں کوئی زیادہ زندگی نہیں گزاری، صرف 2.5 برس گزارے، 2.5 برس امام کے ایران میں گزرے، لیکن آج ایران امام رضا کی وجہ سے پہچانا، اس لیے کہ امام کا ایک لقب ہے سلطان العرب والعجم، عرب کے بھی سلطان ہیں اور عجم کے بھی سلطان ہیں۔ عزاداروں آپ امام کی زیارت پڑھتے ہو، امام کی زیارت کا ایک جملہ ہے السلام علیک یا غریب الغرباء، شرم نہ کیجیے گا رونے میں عزاداروں، فاطمہ زہرا کو پسند ہے، امام کا ایک لقب ہے غریب الغرباء۔ عزیزو یہ اردو والا غریب نہیں، عربی میں غریب کہتے مسافر، مسافروں کے مسافر ہیں امام رضا۔ عزاداروں کسی نے پوچھا مولا آپ کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ سنا یہ جملہ، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، فرمایا میرے بابا علی دفن ہیں، ساتھ میں نوح ہیں، ساتھ میں آدم ہیں، میری ماں فاطمہ زہرا دفن ہیں جنت البقیع میں، ساتھ میں 4 بیٹے دفن ہیں، اور عزاداروں فرماتے ہیں میرا جد حسین دفن ہے، ساتھ میں عباس ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، کہا میرے بابا دفن ہیں، ساتھ میں میرے بیٹے کی قبر بنے گی، میں غریب اس لیے ہوں کہ میں اکیلا پردیس میں دفن ہوں۔ اجر و قربان شرم نہ کرے عزاداروں، جو حاجت ہے وہ طلب کرے۔ مجھے مولا نے زیارت کا شرف دیا ہے، میں امام رضا کی زیارت پڑھ رہا تھا، ایک سعودیہ سے عرب مدینے کا رہنے والا سیدزادہ امام کی زیارت کے لیے آئے، اور ظاہر ہے آپ جانتے امام کا حرم کس قدر آباد ہے، سب سے بڑا حرم ہے امام رضا کا، اس نے پورے حرم کی زیارت کی، پہلی مرتبہ آیا اور پھر زری کے پاس آیا، زیارت نامہ کھولا، پہلا جملہ لکھا پڑھا السلام علیک یا غریب الغرباء، میں صاف کھڑا تھا، اس نے زیارت نامہ بند کیا، زری میں ہاتھ ڈالا، کہتا ہے مولا مجھے معاف کرنا، میں آپ کو غریب نہیں کہوں گا۔ اللہ کرے آپ جملہ سمجھ جائیں، کیوں؟ اگلا جملہ جو اس نے کہا ہے اس نے میرا کلیجہ چیر دیا، کہنے لگا مولا اگر غریب دیکھنے ہو تو جنت البقیع آئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو دعائیں ہیں وہ طلب کریں۔ کہا مولا اگر غریب دیکھنے ہو تو جنت البقیع آئیے، آپ کا روضہ تو آباد ہے، جنت البقیع کی قبر ویران ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں امام نے اپنی شہادت کے جملے خود پڑھے، محرم کا چاند نکلا، دیبل خزائی آیا، امام نے اس کا استقبال کیا، دیبل شاعر اہل بیت ہے، امام نے دیبل سے کہا دیبل محرم کا چاند نکل آیا، کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھے لائے ہو؟ عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہیں، امام باقر فرماتے ہیں اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی، آج یقیناً آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل ہوں۔ عزاداروں امام نے کہا دیبل کچھ مصیبت کے جملے لکھ کے لائے ہو؟ دیبل کہتے ہیں ہاں مولا، جیسے ہی اس نے کہا امام نے منبر لگوایا، اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بھی مصیبت کے جملے پڑھ رہا ہوں، پھر ایک کنات لگوائی، اہل بیت کو حکم دیا کہ آگے آگے بیٹھ جائیں، امام رضا کی بہنیں اہل بیت کے افراد مجلس میں آگے بیٹھے، کہا دیبل منبر پر جاؤ اور بیان کرو، دیبل منبر پر آیا اور اس نے مصیبت کے جملے پڑھنے شروع کیا، اشعار کہنے لگا اے فاطمہ زہرا ذرا جنت البقیع سے باہر آئیے اور آ کر دیکھیے آپ کی اولاد کہاں کہاں بکھر گئی، اجرکم اللہ، جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لے، کہا فاطمہ زہرا کربلا آئیے، کربلا میں آپ کے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے، آپ
آپ کے عباس کے بازو قلم ہو گئے. عزاداروں کربلا کے مسائل پڑھنے کے بعد دیوبند نے امام زین العابدین کے مسائل پڑھے. امام زین العابدین کے مسائل پڑھنے کے بعد امام باقر کی شہادت پڑھی, پھر امام جعفر صادق کی شہادت پڑھی, اور پھر کہا فاطمہ زہرا جب جعفر صادق کو رو چکو تو پھر پھلے بغداد پہ آ جانا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. فاطمہ زہرا پھلے بغداد پہ تیرا ایک بیٹا پڑا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں. امام موسیٰ کاظم کی مصیبت پڑھی, مسائل پڑھے, اور دیوبند نے اپنا مرثیہ ختم کر دیا. جیسے ہی مرثیہ ختم کیا ماتم کر کے جملہ سننا. امام رضا کہتے ہیں دیوبند آگے پڑھو. کہا مولا آگے کیا پڑھو؟ امام نے جیب سے ایک رکا نکالا, اس پر چند اشعار لکھے تھے, سن سکو گے عزادارو؟ عزادارو دیوبند کو دیا, کہا دیوبند یہ پڑھو. دیوبند نے پڑھنا شروع کیا. فاطمہ زہرا جب پھلے بغداد پہ رو چکو تو پھر مشہد آ جانا. مشہد میں تیرا ایک بیٹا ہے جسے زہر دیا جائے گا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا میرا اور آپ کا شمار رونے رلانے والوں نے کرے. میری طرف دیکھیے گا عزادارو, دیوبند نے جب یہ جملہ کہا کہ فاطمہ زہرا جب بغداد میں رو چکو تو پھر خراسان آ جانا. امام رضا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. دیوبند یہ جملہ پڑھ رہا تھا, یا ایک دم کنات سے ایک کنیز نکلی, آ کر کہتی ہے دیوبند خاموش ہو جا, آگے یہ جملہ نہ پڑھنا. کہا کیا میں نے غلط پڑھا؟ کہا نہیں تو نے صحیح پڑھا, لیکن جب سے تو نے پڑھا کہ رضا کو زہر دیا جائے گا, رضا کی بہنیں ماتم آزادہ, امام رضا کی بہنیں